رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کا اگر دوسرا نام رکھا جائے تو اسے ماہ قرآن کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں رمضان المبارک کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا، قرآن شریف اتارا گیا. سامعین و ناظرین، ماہ رمضان کا قرآن کریم سے بڑا تعلق ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے آسمانی جتنی کتابیں دنیا کے اندر اور نبیوں پر اتاری ہیں، وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہی میں اتاری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ماہ رمضان میں اتارنے کا قرآن میں تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن قرآن کریم کے پارے 2 میں اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. دوستو، اگر ہمارے اکابر اور ہمارے بڑوں کی زندگیوں پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر ماہ رمضان المبارک آتے ہی اپنا معمول بنا لیا کرتے تھے قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا. چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو دن میں 1 قرآن اور رات میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے. اس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے اندر 60 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو دیگر پورے کام چھوڑ کر قرآن شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر کی اکثر عورتیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں لگایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کی راتیں اکثر جاگ جاگ کر اور قرآن کریم کی تلاوت کر کر کے گزارا کرتے تھے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کی مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک اور عشاء کے بعد تراویح میں الگ الگ قرآن کریم حفاظ کرام کے ذریعے سے سنا کرتے تھے. دوستو، یہ اکابر کے واقعات کوئی خواب نہیں ہیں، یہ اکابر کے واقعات ایک سچے واقعات ہیں اور ان کی زندگیوں کے کارنامے ہیں. لیکن آج کے ماحول میں اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے اور نظر آتا ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کے بارے میں جو رحمتیں اور سعادتیں اور اس کی برکتوں کے بارے میں کہا ہے، ہم اس تمام چیزوں کے سلسلے میں غفلت میں نظر آ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، مسجدوں کا ماحول نہیں ہے، مسجدوں میں جانے کا کوئی تذکرہ اور ماحول نہیں ہے، اور اپنے گھروں کے اندر اپنے نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، اور ہم کو قرآن شریف یاد نہیں ہے. ہم کیسے تراویح پڑھیں اور کیسے تراویح میں قرآن شریف پڑھیں؟ بزرگان دین کے واقعات میں آتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاز کا سفر کر رہے ہیں. رمضان المبارک کا موقع ہے، پورے جہاز کے اندر کوئی حافظ نہیں ہے اور لوگ
اس سلسلے میں فکر مند ہیں کہ ہم تراویح کیسے پڑھیں گے اور قرآن شریف کیسے ختم کریں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دن کے اندر روزانہ ایک پارہ زبانی یاد کیا کرتے تھے اور رات میں تراویح میں سنایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جنگ آزادی کے موقع پر ایک بزرگ جیل کے اندر تھے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو پریشان ہوئے کہ جیل کے اندر کوئی حافظ نہیں ہے، ہم کیسے قرآن کریم تراویح کے اندر سنیں گے؟ تو وہ بزرگ نے تہیہ کیا اور اس بات کا ارادہ کیا، وہ روزانہ جیل کے اندر قرآن شریف کا روزانہ ایک پارہ یاد کیا کرتے تھے اور رات میں تراویح میں جو ہے سنایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب جہاز میں ایک پارہ یاد کیا جا سکتا ہے اور جیل کے اندر ایک پارہ یاد کیا جا سکتا ہے، کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک سورہ یاد نہیں کر سکتے؟ روزانہ ہم ایک سورہ یاد کریں اور روزانہ ایک ایک سورت کے ذریعے سے جو ہے ہم تراویح میں اس کو اپنے گھروں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ دوستو، آخری بات اس پیغام کے ذریعے سے آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم نہ پڑھنے اور اس کو نہ سمجھنے پر قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ، یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارا ہے، لہذا دوستو، ہم اپنے بھائیوں سے، بڑوں سے اور نوجوانوں سے اور عورتوں سے، گھر کی خواتین سے، سبھی سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کا اس وقت ناراض ہونا، مسجدوں کا بند ہونا اور ماحول کا اس قدر جو ہے پریشان کن ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اس کے ذریعے سے ہم قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔